پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس موجود ویکیپیڈیا کا ایک تفصیلی مضمون ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر کہ مکہ کا یتیم بچہ جزیرہ نما عرب کو متحد کرنے والا ایک رہنما کیسے بن گیا۔ جی بالکل، اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ ابتدائی سوانح حمریہ ہیں، حدیث ہے اور خود قرآن ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک بات ہمیں شروع میں ہی صاف کر لینی چاہیے کہ ان ذرائع کی تاریخی حیثیت پر ایک علمی بحث موجود ہے۔ اچھا، کس طرح کی بحث؟ کچھ مغربی اسکالرز کا خیال ہے کہ چونکہ یہ تحریریں واقعات کے کچھ عرصے بعد لکھی گئیں تو شاید ان پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف کیرن آرمسٹرانگ جیسے مفکرین کہتی ہیں کہ نہیں، انہی ذرائع کی بدولت ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی بھی دوسرے بڑے مذہب کے بانی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تفصیلات معلوم ہے کی جاتی ہے۔ چلیں اسی روشنی میں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم مکہ کے ابتدائی سالوں سے شروع کریں گے، پھر مدینہ میں ایک نئی کمیونٹی کی تشکیل، اور آخر میں ان کی زندگی کے آخری ایام پر بات کریں گے۔ بالکل۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 570 عیسوی میں مکہ شہر میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کی بنو ہاشم شاخ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت مکہ کا سب سے با اثر قبیلہ تھا۔ لیکن ان کی ذاتی زندگی شروع سے ہی مشکلات کا شکار تھی۔ والد کا انتقال تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور جب وہ صرف 6 سال کے تھے تو والدہ بھی وفات پا گئیں۔ یعنی بچپن میں ہی؟ جی بالکل۔ مکمل طور پر یتیم ہو گئے؟ جی بالکل۔ اور اس زمانے کے قبائلی معاشرے میں تو خاندان اور قبیلہ ہی سب کچھ ہوتا تھا، ہے نا؟ بالکل، تو یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ تو پھر ان کی پرورش کس نے کی؟ پہلے ان کے دادا عبد المطلب نے، اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ اچھا، ابو طالب جو بنو ہاشم کے سردار تھے، جی، تو انہیں سماجی تحفظ تو مل گیا، لیکن معاشی طور پر وہ کوئی بہت خوشحال نہیں تھے۔ جوانی میں انہوں نے ایک تاجر کے طور پر کام کرنا شروع کیا، اور اسی دوران کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن سے ان کے کردار کی ایک جھلک ملتی ہے۔ مثلاً کون سے واقعات؟ کوئی خاص واقعہ؟ ایک بہت مشہور واقعہ کعبہ کی تعمیر نو کا ہے۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس رکھنے کا وقت آیا، ہاں، تو اس پر تو سب قبائل میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ بالکل، ہر قبیلہ یہ اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ معاملہ تلواروں تک پہنچنے والا تھا کہ انہوں نے ایک بڑی ذہانت سے بھرپور تجویز پیش کی۔ کیا تجویز تھی وہ؟ انہوں نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو اپنے ہاتھ سے اس پر رکھا، اور تمام سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ واہ! اس طرح سب کا مان بھی رہ گیا، اور ایک بہت بڑا خون خرابہ بھی ٹل گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبوت سے پہلے ہی وہ ایک غیر معمولی ثالث کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تو 40 سال کی عمر تک وہ ایک کامیاب تاجر، ایک اچھے شوہر اور ایک قابل احترام شخصیت تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کی زندگی نے ایک بالکل ہی مختلف موڑ لے لیا؟ یہی اس کہانی کا سب سے اہم، سب سے مرکزی موڑ ہے۔ 40 سال کی عمر میں وہ اکثر مکہ کے قریب ایک غار، جسے غار ہرا کہا جاتا ہے، میں عبادت اور غور و فکر کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن وہیں اسلامی روایت کے مطابق فرشتہ جبرائیل ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور خدا کا پہلا پیغام یعنی پہلی وحی ان تک پہنچائی۔ اور یہ تجربہ کیسا تھا؟ کیا یہ کوئی پرسکون روحانی لمحہ تھا؟ ذرائع تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی شدید اور خوفناک تجربہ تھا۔ اچھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس قدر گھبرا گئے کہ انہیں لگا کہ شاید ان پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ اوڑھا دو۔ جی، اور اس شدید خوف کے عالم میں یہاں تک کہ ان کے ذہن میں پہاڑ سے کود کر اپنی جان دینے کا خیال بھی آیا۔ اللہ! یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے ان کی پوری ذات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل۔ تو اس شدید گھبراہٹ کے وقت میں انہیں سہارا کہاں سے ملا؟ 2 لوگوں سے۔ سب سے پہلے تو ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ جیسے اچھے انسان کے ساتھ خدا کچھ برا نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور دوسرے ان کے کزن ورقہ بن نوفل تھے، جو ایک مسیحی عالم تھے۔ انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا۔ تو اس ابتدائی حمایت نے انہیں سنبھلنے میں مدد دی؟ بہت مدد دی۔ ان کے بعد